إله إلا الله لا إله إلا الله الرحیم باب الخروج فی طلب العلم شبہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا باب تو پیچھے گزر چکا ہے. علم کے لیے نکلنا، علم کے لیے نکلنا. جواب اس کا یہ ہے کہ اس باب میں اور اس باب میں 3 فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ اس باب میں صرف سمندر کے سفر کا ذکر تھا. اب جو باب آیا ہے اس میں سمندر اور خشکی دونوں کے سفر کا ذکر ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ پیچھے جو باب تھا اس میں بعد سیادت سفر کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرداری کے بعد بھی سفر فرمایا. یہاں عام ہے سیادت کے بعد ہو یا سیادت سے پہلے ہو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تیسرا فرق یہ ہے کہ پیچھے جو باب تھا اس میں نبی کا سفر کرنا مذکور تھا. یہاں عام ہے نبی ہو یا غیر نبی ہو اس کو اس علم کی ترقی کے لیے سفر کرنا چاہیے. پہلی تعلیق جو لائے ہیں وہ غیر نبی کے بارے میں کہ 1 مہینے کا سفر کر کے آئے. جی ہاں جی ہاں. حضرت جابر بن عبداللہ نے 1 مہینے کا سفر کیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. عبداللہ بن انیس کی طرف فی حدیث واحد ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے. تو یہ غیر نبی کا سفر ہے. اور آگے جو مسند روایت ہے اس میں نبی کا سفر مذکور ہے. پڑھیے روایت. حدثنا ابو القاسم، حدثنا ابو القاسم پڑھو. فمر بهما ابي بن كعب رضي الله عنه فدعا ابن عباس رضي الله عنهما فقال اني تماريت وانا بصاحب بهذا في صاحب موسى الذي سألتني الى بقيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه فقال ابي رضي الله عنه نعم سمعت رسول الله فقال هل تعلم واحدا اعلم فأنزل الله إلى موسى فلا عبدنا خليل ففعل السبيل إلى المسجد فجعل الله له أبدا. فقيل فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يركب وصل الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إن أبني هي الكثرة خير من نصيب الحوت ومع كان قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا ووجد صبيا فكان من شأنه. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جھگڑا ہوا حضرت ابن عباس کا اور حر بن قیس کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی میں. فمر بہما ان دونوں کے پاس سے ابی بن کعب گزرے. ان کو بلایا کہ میں نے جھگڑا کیا ہے اور میرے ساتھی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں
کہ سوال کیا تھا راستے کا ان سے ملنے کی طرف کہ آپ نے سنی ہے کوئی روایت یذکر شانہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کرتے ہوں کہ وہ کون تھے؟ فقال ابی نعم، ابی بن کعب فرماتے کہ ہاں میں نے روایت سنی ہے۔ ذکر فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شان کا، فرماتے تھے کہ اس درمیان میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جماعت میں تھے بنی اسرائیل کے، ایک آدمی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کسی کو جو زیادہ جانتا ہو آپ سے؟ فرمایا نہیں۔ حق تعالیٰ نے وہی فرما دی کہ نہیں، یہ ہمارا بندہ خضر ہے، وہ آپ سے زیادہ جانتا۔ راستہ پوچھا ان سے ملاقات کا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی بنا دیا اور فرمایا گیا کہ جب مچھلی کو گم پاؤ تو وہیں واپس لوٹنا، تم ان سے مل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے مچھلی کے نشان کے سمندر میں۔ ساتھی نے کہا کہ جب ہم نے پناہ پکڑی تھی ایک پتھر کی طرف تو وہاں مچھلی بھاگ گئی تھی، زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا، نہیں بلایا مگر شیطان نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ واپس لوٹے اپنے نشانوں پر، قصصا نشان قدم تلاش کرتے ہوئے، تو پا لیا خضر علیہ السلام کو۔ پھر ان کی شان میں وہی ہوا جو اللہ تعالی نے خود بیان فرما دیا ہے۔ چل جی ہاں، فضیلت اس کی جو علم حاصل کرے پھر آگے پہنچائے۔ روایت پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بكر عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء وانبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها عجاجب وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشهدوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيام لا تمسك معه ولا تملك فلا ذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله ولم يشرك به۔ جی مثال اس چیز کی کہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اللہ تعالی نے ہدایت اور علم سے، مثل بارش کے ہے جو پہنچے ایک زمین کو، ایک زمین صاف ہو، قبول کر لے پانی کو، اگائے گھاس اور بہت سی گھاس، اسے بھی گھاس کو کہتے ہیں۔ وَقَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، دوسری قسم اجادب ہے زمین کی۔ اجادب جدب کی جمع ہے یا جدیب کی جمع ہے؟ جدب کہتے ہیں قحط کو اور جدیب کہتے ہیں قحط والی زمین کو۔ مطلب کہ سخت زمین ہے، اگاتی کچھ نہیں، وہ روک لیتی ہے پانی کا، تو اللہ تعالیٰ نے نفع دیا اس کے ذریعے سے لوگوں کو۔ وہاں جو تالاب بن گیا اس میں سے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، زرعو لاد کر لے گئے اونٹوں پر، کھیتی کو دیا۔ تیسری قسم ایک ٹکڑا ہے زمین کا
وہ کیان ہے، کھلا صحرا ہے، نہ وہ پانی کو روکتی ہے زمین اور نہ ہی وہ گھاس اگاتی ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے علم حاصل کیا، دین میں نفع ہوا، اس کو بھی نفع دیا اس کو اس چیز نے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ علم حاصل کیا، سکھایا، اور مثال اس شخص کی جس نے سر نہیں اٹھایا اور نہیں قبول کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث کی 7 تقریریں ہیں۔ 4 تقریروں میں تو تقسیم ثلاثی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا۔ ثلاثی تقسیم، لوگ 3 قسم کے ہیں۔ اس کی پھر آگے 4 صورتیں۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ یہاں صرف 2 قسمیں بتانی مقصود ہیں، 3 قسمیں بتانی مقصود نہیں ہیں۔ تو پہلے 3 قسمیں سمجھیے۔ 3 قسمیں جو بتانی مقصود ہیں ان میں پھر 4 تقریریں ہیں آگے۔ پہلی تقریر یہ ہے کہ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعضے جو خود بھی نفع اٹھاتے ہیں اوروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ خود بھی نفع اٹھاتے ہیں 17 سالہ والے صاحب، اوروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو پہلی قسم ہے کہ زمین بھی ایسی ہے کہ جس میں سے خود بھی گھاس اگتی ہے اور دوسرے بھی وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خود بھی فائدہ حاصل کرے آدمی، آگے بھی پہنچائے۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے، جیسے زمین ایسی اچھی ہوتی ہے۔ آپ تو اگلی قطار میں نہیں تھے، ہیں شرارتی، میں آپ سے سبق سنوں۔ تو خود بھی آپ پیچھے ہو جائیں، پچھلے کو آگے کریں۔ آپ تو پہلے سنا چکے ہیں سبق، پچھلے کو آگے کر دیں۔ یہ آپ آگے ہو جائیے، یہ تو سناتے رہیں بیچارے، اب اوروں کو موقع دیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آپ بھی پیچھے ہو جائیں۔ ہاں، تیسری قطار میں، چوتھی میں ہو جائیں، چوتھی میں ہو جائیں۔ آپ تو پہلے سنا چکے ہیں نا۔ تو یہ تو تھی پہلی قسم کہ خود بھی فائدہ اٹھائے، اوروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ دوسری قسم وہ جو اوروں کو تو فائدہ پہنچائے، خود فائدہ نہ اٹھا سکے، جیسے پتھریلی زمین ہوتی ہے، پانی جمع تو کر لیتی ہے، دوسرے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں، خود اس زمین میں گھاس واس نہیں اگتی۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو نہ خود فائدہ اٹھائے نہ کسی کو فائدہ پہنچائے۔ ایسے ہے جیسے ریگستان، بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، گزر جاتا ہے، نہ وہ خود کوئی چیز اگاتا ہے ریگستان، اور نہ پانی جمع کرتا ہے کہ لوگ ہی پانی لے جائیں وہاں سے اٹھا کر۔ نہ خود فائدہ اٹھایا
نہ دوسرے کو پہنچایا۔ ایک تقریر تو یہ ہے۔ دوسری تقریر یہ ہے 3 قسموں میں سے کہ بعض لوگ تو علم حاصل کر کے فتویٰ بھی سیکھ لیتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ اور بعض صرف واضح و نصیحت کرتے ہیں، نہ فتویٰ سیکھتے ہیں اور نہ ہی تدریس کرتے ہیں۔ جی ہاں واضح و نصیحت کر لیتے ہیں، یہ دوسری قسم۔ تیسری وہ جو بالکل علم حاصل کرتے ہی، یہ 3 قسمیں بتانی مقصود ہیں۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ 3 قسمیں تو ہیں، لیکن پہلی قسم یہ ہے کہ فائق الاقران ہو، ساتھیوں سے زیادہ محنت کرنے والا ہو، بہت زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ پہلی قسم تو وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تھوڑا تھوڑا نفع پہنچا دے، تھوڑا تھوڑا نفع پہنچا دے، فائق الاقران نہ ہو، تھوڑا تھوڑا نفع لوگوں کو پہنچا دے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے جو بالکل علم حاصل ہی نہ کرے۔ یہ 3 قسمیں بتانی مقصود ہیں۔ جی ہاں۔ چوتھی تقریر یہ ہے کہ یہ پہلی جماعت ہے مجتہدین کی، جو اجتہاد کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، اوروں کے لیے بھی مسائل نکالتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے لوگوں کی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو محافظ اور محدث ہیں، حدیثیں یاد کر لیتے ہیں، قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں، لیکن خود مسائل نہیں نکال سکتے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو بالکل علم حاصل ہی نہیں کرتے، نہ یاد کرتے ہیں نہ مسائل نکالتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ 4 صورتیں ہو گئی، چاروں میں تقسیم ثلاثی ہے۔ ٹھیک، خود بھی نفع اٹھائے، اوروں کو بھی پہنچائے، پہلی قسم، اوروں کو پہنچائے، خود نفع نہ اٹھائے، دوسری قسم، علم کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تیسری قسم۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ فتویٰ اور تدریس کرے، اوروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ دوسری قسم یہ صرف واضح و نصیحت کرے۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ پہلی جماعت جو فائق الاقران ہو، زیادہ محنت سے پڑھنے والے، آگے پڑھانے والے، فائق الاقران، ساتھیوں میں سے زیادہ سمجھدار۔ اور دوسرے وہ جو معمولی دین کی خدمت کریں، کچھ نہ کچھ کریں، زیادہ نہ کریں، یہ دوسری قسم۔ تیسری جو توجہ ہی نہ کریں۔ چوتھی تقریر یہ کہ پہلی قسم مجتہدین، دوسری حفاظ و محدثین، اور تیسری جو علم حاصل نہ کریں۔ اس طریقے سے 4 صورتیں بن گئیں، چاروں میں تقسیم تسلیس والی ہے، 3 قسمیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، 3 قسمیں بتانی مقصود نہیں ہیں، 2 قسمیں ہی بتانی مقصود۔ زمین کی بھی 2 قسمیں اور انسانوں کی بھی 2 قسمیں۔ پہلی دونوں قسم کی زمین یہ ایک ہی جماعت کی مثال ہے،
اور تیسری قسم کی زمین یہ دوسری جماعت کی مثال ہے۔ دو ہی قسمیں انسانوں کی بتانی مقصود ہیں۔ پھر ان میں آگے تین قول ہیں۔ دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ پہلا قول منتفع بھی غیر منتفع بھی، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ تو پہلی دو زمینوں کی طرح ہے، اور جس سے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں یہ تیسری زمین کی طرح۔ یعنی اب ویسا پیچھے بیٹھیے، آگے جگہ نہیں آپ کی۔ یہ دوسری قسم ہے کہ متبع سنت اور مبتدع، یہ دو قسمیں بتانی ہیں۔ متبع سنت کی مثال زمین کی پہلی دونوں قسمیں ہیں، اور مبتدع کی مثال یہ تیسری قسم۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ عالم اور غیر عالم، پہلی دونوں زمین کی قسمیں عالم کی مثالیں، اور تیسری زمین کی قسم یہ جاہل کی مثال ہے۔ اس طریقے سے تقسیم دو ہی قسموں میں ہے، دو ہی قسمیں بتانی مقصود ہیں۔ زمین کی پہلی دونوں قسمیں ان کا تعلق پہلی انسانوں کی قسم سے ہے، اور تیسری زمین کی قسم اس کا تعلق دوسری قسم سے ہے۔ منتفع بھی غیر منتفع بھی، متبع سنت اور مبتدع، عالم اور جاہل، یہ 7 تقریریں ہیں اس حدیث کی۔ چلیے آگے۔ اور اس حدیث سے مسائل بھی 3 نکالے گئے ہیں۔ ایک تو یہی کہ استعداد پر کوئی فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، استعداد اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے۔ جیسے بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، ایسے ہی استعداد بھی دیتے ہیں۔ اچھی استعداد والا فخر و تکبر نہ کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکالا گیا کہ وحی سے تعلق پیدا کرنے سے استعداد بڑھ جاتی ہے۔ وحی سے تعلق پیدا کر لے تو استعداد بڑھ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آ گیا کہ میرے لائے ہوئے علم کو جو حاصل کرے اس کی استعداد بڑھ جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ فقیہ صرف جاننے والے کو نہیں کہتے، بلکہ جانے اور جان کر عمل بھی کرے، پھر اس کو فقیہ کہیں گے، ورنہ فقیہ نہیں کہیں گے۔ چلیے۔ قال ابو عبد الله قال اسحاق عن ابي اسامه كان منها طائف جی ہاں، قیلت الماء، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس عبارت کی بھی 4 تقریریں ہیں۔ فرماتے ہیں ابو عبداللہ امام بخاری، وَقَانَ مِنْ کہ اسحاق فرماتے ہیں کان منہا طائفۃ قیلت الماء، قیلت الماء۔ پہلی تقریر یہ ہے کہ اسحاق راوی سے تصحیف ہو گئی، غلطی ہو گئی، انہوں نے قبلت کو قیلت پڑھ لیا، صرف غلطی بیان کرنی مقصود ہے۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ نہیں، دونوں طرح روایت ثابت ہے، قبلت بھی اور قیلت بھی، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ قبلت پانی کو قبول کیا، قیلت کے معنی بھی ہوتے ہیں شربت نصف النہار، دوپہر پانی پینے کو قیل کہتے ہیں۔ قیلت زمین نے پانی پی لیا اور سبزیاں اگا دی۔ تیسری تقریر یہ کہ قیلت بھی ٹھیک ہے،
اور اس کے معنی جماعت کے آتے ہیں، جماعت، پانی کو جمع کر لیا۔ چوتھی تقریر یہ ہے کہ لفظ یہاں قیلت نہیں ہے، قبلت ہی ہے، پیچھے بھی قبلت، اب بھی قبلت۔ فرق ہے تو طائفہ میں ہے، پیچھے نقیتن تھا، اب طائفتن ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ نقیہ عمدہ زمین، طائفہ ایک قسم زمین کی، بس۔ تو لفظ نقیہ کی جگہ طائفہ ہے۔ قبلت میں کچھ بیان کرنا نہیں ہے، یہاں بھی قبلت ہے، پیچھے بھی قبلت، یہاں بھی قبلت۔ یہ 4 تقریریں اس عبارت سے۔ پھر اسحاق صرف ذکر کر دیا، حالانکہ اسحاق نام کے تو کئی راوی ہیں۔ ایسے موقع میں ترجیح دی جاتی ہے کہ مراد وہ راوی لیا جاتا ہے جو زیادہ مشہور ہو۔ اسحاق بن راہویہ یہ زیادہ مشہور ہے، اس لیے یہاں یہی مراد ہے، اسحاق بن راہویہ۔ آگے پڑھیے، قاعن وہ صف جیاں کیعان کا لفظ آ گیا تھا، اس کے معنی کر دیے۔ کیعان جمع ہے قاعن کی، ایسی زمین جس کے اوپر سے پانی گزر جائے، وہ پانی کو لے کر سبزی نہ اگائے۔ آگے لفظ بیان کر دیا صف کا، کیونکہ قرآن پاک میں قاعن صفن آیا ہے، اس مناسبت سے صف کے معنی بھی کرتے ہیں۔ صف کہتے ہیں سیدھی زمین کو، پہاڑی نہ ہو، سیدھی زمین۔ دوسرے معنی صف کے آتے ہیں طرف الجبل، پہاڑ کا کنارہ، اس کو بھی صف کہہ دیتے ہیں۔ چلیے جی باب رفع العلم وظہور الجہل، اس باب سے مقصود علم کی ترغیب دینی ہے کہ دیکھو علم حاصل کر لو، علم حاصل کر لو، داخلہ لے لو جامعہ اشرفیہ میں، علم حاصل کر لو، کیونکہ علم اٹھایا جائے گا، اخیر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء جو علم والے ہیں ان کی وفات ہو جائے گی، پھر جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، لیڈر بنا لیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیاں دونوں قسم کی ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں۔ اچھی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یہ اچھی نشانی ہے کہ اتریں گے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، اور بری نشانی بھی ہے کہ علم ختم ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد، ان کے اترنے کے، فوت ہونے کے بھی بہت بعد علم ختم ہو جائے گا، یہ بری نشانی۔ اولاد نافرمان ہو جائے، غریب بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں گے، قلب موضوع ہو جائے گا۔ تو نشانیاں دونوں قسم کی ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں۔ تو جہالت کا پھیل جانا یہ بری نشانی ہے۔ تم اس سے پہلے علم حاصل کر لو، اس سے پہلے علم حاصل کر لو، پھر علم ختم ہو جائے گا، پھر علم ختم ہو جائے گا۔ چلیے جی حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ علم ہو ان یضیع نفسہ، اپنے آپ کو ضائع کر دے، یعنی علم آگے نہ پہنچائے
جا کر دکان پر بیٹھ جائے، جا کر ٹریکٹر پر بیٹھ جائے، آگے نہ علم پہنچائے۔ اس نے علم کو ضائع کر دیا، گویا اپنے آپ کو ضائع کر دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سمجھ لیجئے، پڑھنے کے بعد آگے پڑھائیں، پڑھنے کے بعد آگے پڑھائیں، جا کر دکان پر نہ بیٹھ جائیں، ٹریکٹر پر نہ بیٹھ جائیں، جی ہاں گورنمنٹ کی ملازمت میں نہ بھاگ جائیں، تدریس کریں، علم آگے پڑھائیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا بری نشانیاں بتا دی قیامت کے، علم اٹھا لیا جائے گا، صورت ہوگی کہ علماء فوت ہو جائیں گے، جاہلوں کو لوگ اپنا لیڈر بنا لیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یسقط الجہل، جہالت ہی جہالت رہ جائے گی۔ یشرب الخمر، شراب بہت پی جائے گی۔ یظہر الزنا، زنا بہت زیادہ ہوگی۔ چلیے فرماتے ہیں حضرت انس، میں حدیث ایسی بیان کر رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی نہیں بیان کرے گا، میں نے سنی ہے، اوروں نے نہیں سنی، میں نے سنی ہے، یاد کی ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا ظاہر ہو جائے گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی مرد نگران ہوگا، ایک ہی مرد نگران ہوگا۔ یہ جو لڑائی ہوئی ہے کچھ سال پہلے عراق کی اور ایران کی، اس میں ایسا ہی ہوا۔ ایران کے بہت مرد مارے گئے، ایران کے بہت مرد مارے گئے تھے، 50 عورتوں کے لیے ایک ہی مرد نگران رہ گیا تھا۔ یہ واقعہ ہو چکا ہے ایران میں۔ چلیے جی باب فضل العلم، باب فضل العلم۔ یا اشکال ہوتا ہے کہ فضل علم تو بالکل شروع میں بھی باب لا چکے ہیں، فضل علم کا باب بالکل شروع میں کتاب العلم کے بالکل شروع میں بھی لا چکے ہیں، اب دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ یہ تو تکرار نہیں کرتے، یہاں تکرار کیوں کر دیا؟ آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پہلے بھی یہیں تھے، چوتھی قطار میں چلے جائیں، مہربانی آپ کی۔ جی ہاں تو فضل علم پہلے بھی باب لائے تھے، اب بھی باب لے آئے، یہ تو تکرار ہے۔ جواب، پہلے جو فضل علم تھا
اس میں مقصود تھا ثواب بیان کرنا علم کا، کہ علم کا بڑا ثواب ہے، علم کا بڑا ثواب ہے، یہ بتانا مقصود۔ یہاں فضل کے معنی زیادتی کے ہیں، علم زیادہ حاصل کرے، زیادہ حاصل کرے، زیادہ حاصل کرے، یہ نہیں کہ درجہ اولا ثانیہ پڑھ کے بھاگ جائے، پورا علم حاصل کرے۔ یہاں زیادہ علم حاصل کرنا، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پیچھے علم کی فضیلت بے اعتبار علماء کے تھی، اب نفس علم کی فضیلت بیان کرنی مقصود ہے۔ پہلے علماء کے لحاظ سے فضیلت تھی کہ علماء کا درجہ اونچا ہوتا ہے، اب نفس علم کی فضیلت بیان کرنی مقصود ہے۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ باب تو بالکل ایک ہی ہے، باب فضل العلم، باب فضل العلم، لیکن دو دفعہ جو لائے ہیں تو اس میں یہ نقطہ بیان کرنا مقصود ہے، اذا تقرر تقرر، علم کو جب خرچ کرتے ہیں تو اور بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ پڑھنے کے بعد پڑھائیں گے تو اور بڑھے گا، اور پڑھائیں گے اور بڑھے گا۔ مال میں یہ نہیں ہوتا، مال خرچ کریں گے تو مال کم ہو جاتا ہے، اور خرچ کریں گے اور کم ہو جائے گا۔ علم جتنا خرچ کریں گے اور بڑھے گا۔ اذا تقرر تقرر، یہ نقطہ بتانا مقصود ہے، اس لیے دو دفعہ لائے ہیں، اس لیے حامد صاحب دو دفعہ لائے ہیں۔ علم کا ذکر دو دفعے کر دیا کہ علم میں تکرار مستحسن ہے، تکرار سے یعنی آگے پڑھانے سے اور بڑھتا ہے۔ یہ نقطہ بتانے کے لیے فضل علم دو دفعہ لیا۔ چوتھی تقریر یہ ہے فرق کی کہ پیچھے تو فضیلت تھی علم کی کہ علم میں ثواب بہت ہے، یہاں فضل کے معنی فالتو کے ہیں۔ باب فضل العلم، علم کی فالتو چیز کو چھوڑ دے، یعنی کتابیں زیادہ ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ ہوں، وہ تقسیم کر دے، مفت دے دے یا 50 روپے لے کر دے دے، ایک ہی بات ہے، یہ بھی تو دینا ہی ہے نا۔ کتابیں زیادہ ہوں، فضل میں نے زائد کتابیں ہوں تو ان کو تقسیم کر دیں، یا زائد وقت ہو تو وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ دورہ پڑھ لیا، اب اگلے سال بھی یہ سارے کے سارے آ جائیں دورہ پڑھنے، تو پھر اور بیچارے کہاں پڑھیں گے؟ چھوڑ دیں، فالتو وقت چھوڑ دیں، استاد کا وقت چھوڑ دیں، اوروں کو پڑھنے دیں۔ یہ دو چیزیں بتانی مقصود ہیں یہاں، زائد کتابیں اوروں کو دے دیں اور زائد وقت دوسروں کو دے دیں، اوروں کو پڑھنے کا موقع دیں، یہ نہیں کہ اگلے سال بھی اگلے سال بھی اگلے سال بھی، یہی 300 اگر 4 سال آتے رہے تو اور بیچارے کہاں پڑھیں گے؟ اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کہاں پڑھیں گے؟ اس لیے تم پڑھ کر بھاگ جاؤ، جا کر پڑھاؤ، جا کر بھاگ جاؤ نا، کھیتوں میں نہیں بھاگ جاؤ، دوسرے مدرسوں میں بھاگ جاؤ اور پڑھاؤ، یہ مطلب۔ اس لحاظ سے یہ دوسرا باب رکھ دیا۔ چلیے جی حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میرے پاس پیالہ دودھ کا لایا گیا، میں نے پیا، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا سیرابی کو کہ وہ میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پورا میں نے پیٹ بھر کے پی لیا، ٹھیک، سر سے پاؤں تک دودھ پھیل گیا۔ ثم آتیت فضلی عمر، پھر میں نے بچا ہوا عمر فاروق کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال العلم، میں نے اس کی تعبیر علم لی ہے۔ تو یہاں دیکھیے بچا ہوا دودھ دوسروں کو دے دیا، بچا ہوا دودھ دوسروں کو دے دیا، اس سے یہاں یہی اشارہ ہے کہ بچی ہوئی کتابیں دوسروں کو دے دو، بچا ہوا وقت دوسروں کو دے دو، ان کو بھی پڑھنے دو، یہ نہیں کہ ہر سال آ کر بیٹھ جاؤ جہاں اینکیں لگا کر ہر سال نہ بیٹھ جاؤ، نہ، دوسروں کو بھی موقع دو۔ تو بہرحال یہاں بچی ہوئی چیز تقسیم کرنے کا ذکر ہے۔ چلیے جی فتویٰ دینا جب کہ بیٹھا ہوا ہو جانور پر یا کسی اور چیز پر، کسی سواری پر، اونٹ پر یا گاڑی پر یا کسی اور چیز پر بیٹھا ہوا ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ اونٹ پر بیٹھا ہے، سواری پر بیٹھا ہے، جا رہا ہے، راستے میں کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو وہیں سے فوراً جواب دے کر آگے چلا گیا، جائز ہے۔ گو بہتر یہی ہے کہ اس حالت میں جواب نہ دے کہ ہاں میرے ساتھ آ جاؤ، میں بیٹھوں گا اطمینان سے، پھر پوچھنا، پھر میں سوچ کر سمجھ کر، کتاب دیکھنی ہو تو کتاب دیکھ لوں گا، کسی سے مشورہ کرنا ہو تو مشورہ کر لوں گا، پھر جواب دوں گا، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر آسان مسئلہ ہو، چلتے چلتے بھی جواب دے کر چلا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ یہاں جو روایت لائے ہیں اس باب میں، اس میں جانور کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جانور پر بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا، یہ ذکر ہی نہیں ہے۔ جواب دینے کا ذکر ہے، جانور پر بیٹھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ تو روایت اس باب کے مناسب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسی حدیث کی دوسری سند میں جانور کا ذکر بھی ہے، اس پر بیٹھے تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا۔ یہ ان کی عادت ہے۔ عادات البخاری فی التراجم، یہ یاد رکھیے، 16 عادتیں یہ ازبر ہونی چاہیے۔ 16 عادتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، یہ سب کی سب یاد ہونی چاہیے، امتحانوں میں بھی آتی رہتی ہیں کثرت سے، یاد رکھیے۔ ویسے بھی ہر باب میں کوئی نہ کوئی عادت ہوگی، 16 میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی، ہر باب میں، ٹھیک؟ تو اتنے زیادہ باب ہیں، کئی ہزار باب ہیں ان کے، ہر ایک میں وہ 16 چلتی ہیں قسمیں، کوئی نہ کوئی قسم ضرور ہوتی۔ تو یہاں یہ قسم ہے کہ باب میں جو حدیث لائے ہیں یہ حدیث باب کے مناسب نہیں ہے، اسی حدیث کی دوسری روایت ہے جو کسی اور جگہ مذکور ہے، اس میں الفاظ ایسے ہیں جو باب کے مناسب ہیں۔ تو اس حدیث کو لانے سے اشارہ دوسری حدیث کی طرف ہے، اسی حدیث کی دوسری روایت،
اسی حدیث کی دوسری روایت، اس میں جانور کا ذکر ہے کہ اس پر بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا۔ چلیے جی آپ ٹھہرے ہوئے تھے حجۃ الوداع میں، مینا میں، بس آگے جانور کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں جانور کا ذکر بھی ہے کہ آپ جانور پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے۔ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے حلق کرا لیا ذبح سے پہلے، حالانکہ حلق تو ذبح کے بعد ہوتا ہے۔ فرمایا ذبح کر لو، گناہ نہیں ہے۔ دوسرا آیا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے ذبح کر لیا جانور کو رمی سے پہلے، حالانکہ رمی کے بعد ذبح ہوتا ہے۔ فرمایا چلو اب رمی کر لو، گناہ نہیں ہے۔ نہیں سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے بارے میں جو مقدم کی گئی یا مؤخر کی گئی، مگر فرمایا افعل ولا حرج، اب کر لو، گناہ نہیں ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، کتاب الحج میں آئے گا، ہم کہتے ہیں کہ دم ہے، دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ دم نہیں ہے، وہ لا حرج کو لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں حرج کے معنی تو گناہ کے، گناہ نہیں ہے، تمہیں چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، گناہ نہیں ہے، گناہ کی نفی ہے، دم کی نفی نہیں ہے۔ دم دوسری روایت میں مذکور ہے، بہرحال تفصیل اس کی کتاب الحج میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اشارے سے بھی جواب دے دے تو جائز ہے، ہاتھ سے اشارہ کر دیا یا سر سے اشارہ کر دیا، ہاتھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے جواب دینا بھی جائز ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ فتوے میں اور قضا میں فرق کرنا مقصود ہے۔ قضا تو اشارے سے نہیں ہوتی، قاضی کو تو صراحتاً زبان سے کہنا پڑے گا، قضا زبان سے ضروری ہے، اشارے سے قضا نہیں ہوتی، البتہ فتویٰ ہو سکتا ہے اشارے سے، فرق کرنا مقصود ہے فتوے میں اور قضا میں۔ یہ دو تقریریں ہیں اس باب کی مقصد کی۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سوال کیا گیا حج کے موقع میں کہ میں نے ذبح کر لیا رمی سے پہلے، تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یوں اشارہ کر دیا۔ پھر کسی نے کہہ دیا میں نے حلق کر لیا ذبح سے پہلے، تو اشارہ کر دیا، کوئی حرج نہیں۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یقبض العلم
علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل حرج، حرج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، حرفہا کانہ یرید القتل، ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یوں یوں، یعنی گردنیں کاٹی جائیں گی، حرج سے یہ معنی، اشارے سے آپ نے سمجھا دیا۔ چلیے جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ اسما فرماتی ہیں جو ہمشیرہ ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ میں آئی اپنی بہن عائشہ کے پاس، وہ نماز پڑھ رہی تھی، مسجد میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ مسجد کے ساتھ ہی لگتا ہے حجرہ مائی عائشہ صدیقہ کا، جس میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، صرف دیوار درمیان میں، تو وہ بھی ساتھ کھڑی ہوں گے جماعت کے ساتھ، انہوں نے بھی شرکت کر لی جماعت کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے لوگوں کا، اس جماعت سے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ بس اچانک لوگ کھڑے تھے تو فقالت سبحان اللہ، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سبحان اللہ کا لفظ کہہ دیا، اس سے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو یہاں دیکھیں اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر سبحان اللہ کہہ دیا۔ تو میں نے کہا، اسما کہتی ہیں کہ میں نے کہا اچھا کوئی نشانی ہے آسمان میں؟ تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں ہاں آسمان میں نشانی ہے۔ نشانی کیا تھی؟ سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، ٹھیک سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، تو کسوف شمس کی وجہ سے نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، کسوف شمس کی نماز تھی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اے نعم، ہاں آسمان میں اشارہ ہے، یعنی سورج کو تو گرہن لگ گیا، یہ اس سے ثابت ہوگا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تو کمزوری نہیں آتی، سورج میں کمزوری آ گئی، معلوم ہے کہ سورج خدا نہیں ہے، یوں نشانی بنتی ہے۔ فقم تو میں بھی کھڑی ہو گئی، جماعت کے ساتھ میں بھی شریک ہو گئی، حتیٰ تجلانی الغشی، بہت لمبی نماز تھی، میں تو بے ہوش ہونے لگی، تو پاس پانی پڑا تھا، تو میں شروع ہو گئی کہ اپنے سر پر پانی ڈال رہی تھی تاکہ ہوش آ جائے مجھے، اسما فرماتی۔ تو نبی پاک نے نماز پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد کہی، ثنا کہی، پھر فرمایا کہ نہیں ہے کوئی چیز کہ جو مجھے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی مگر اس کو میں نے دیکھ لیا اپنی اس جگہ میں، یہاں تک کہ جنت کو اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ ٹھیک، اس کی دو توجیہیں کی گئی،
جنت اور دوزخ کے درمیان جو پردے تھے، جنت آسمانوں پر ہے، وہ پردے ہٹا دیے گئے، میں نے جنت کو دیکھ لیا۔ جہنم نیچے ہے، نیچے سے پردے ہٹا دیے گئے، میں نے جہنم کو دیکھ لیا، پردے اٹھا دیے گئے، یوں مجھے دکھا دیا گیا۔ یا تصویریں جنت اور دوزخ کی تصویریں مجھے دکھا دی گئیں، دو صورتیں۔ فَأُوحِیَ إِلَیَّ، مجھ پر وحی آئی کہ تم فتنے میں ڈالے جاؤ گے قبروں میں، مثل یا قریب ایک لفظ کہا، آسمان فتنہ مسیح دجال، دجال کے فتنے کی طرح قبروں میں بھی فتنہ ہوگا۔ پوچھا جائے گا ما علموں کا بہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مومن یا موقن کہے گا نہیں پتا کہ یہ لفظ تھا، یہ لفظ تھا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دلائل لائے، ہدایت لائے، ہم نے ان کی باتیں مانی، اتباع کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 3 دفعہ محمد کہے گا اچھا آدمی، یا ساری باتیں 3 دفعے کہے گا۔ پھر کہا جائے گا تم سو جاؤ اچھے طریقے سے، ہمیں پتہ تھا کہ تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہے۔ منافق یا مرتاب، ان دونوں میں سے ایک کہا آسمان ہے، وہ کہے گا لا ادری لا ادری لا ادری، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگ کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا۔ تھوڑی سی اور تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ